یہ ہیں 30 سالہ سیم بینکسمین فریڈ، جنہوں نے صرف 8 سالوں میں اپنے آپ کو زیرو سے اٹھا کر 2600 کروڑ ڈالرز کا مالک بنا دیا۔ لیکن صرف ایک ٹویٹ نے راتوں رات ان کی پوری ایمپائر کو ملیا میٹ کر دیا۔ فوربس ریچس لسٹ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کے ہر چھوٹے بڑے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا جانے لگا، کیونکہ آخرکار اتنی چھوٹی ایج میں اتنی زیادہ دولت بنانا، وہ بھی صرف 8 سالوں میں، واقعی ایک حیران کرنے والا کام ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ اتنی زیادہ دولت رکھنے والا شخص راتوں رات دنیا کا غریب ترین انسان بن گیا ہے تو اس بات پر یقین لانا مشکل ہو جائے گا، لیکن سیم کے کیس میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ پر سوال ہے کہ آخر کیسے؟ سیم بینکسمین نے اتنی دولت اتنا جلدی کیسے بنائی، اور صرف ایک ٹویٹ نے اس کو غریبی کی گہرائیوں میں کیسے دھکیل دیا؟ ناظرین، یہ کہانی ہے تو بہت بڑی، لیکن میں آج آپ کو صرف اس کے مین پارٹس آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس واقعے کی شروعات 2014 میں ہوتی ہے، جب سیم بینکسمین فریڈ نے MIT سے گریجویشن کی اور جین اسٹریٹ کیپٹل نامی ایک ٹریڈنگ فرم میں جاب کرنے لگے۔ یہاں ان کو ایک لائف چینجنگ آئیڈیا آیا جس کے ذریعے وہ بے انتہا پیسہ بنا سکتے تھے۔ سیم نے کرپٹو کرنسی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا جس کے ذریعے وہ امریکہ سے بٹ کوائن خرید کر جیپنیز مارکیٹ میں مہنگے داموں سیل کرتے تھے۔ یہ بزنس اتنا پروفیٹیبل تھا کہ وہ ایک دن میں $25 ملین کا بزنس بھی کر لیتے تھے۔ یہاں سے کمائے ہوئے پیسوں سے سیم نے الامیڈا ریسرچ کے نام سے ایک کرپٹو فرم کھولی۔ اس فرم میں انہوں نے اپنے کالج فرینڈز اور ایکس کولیگز کو رکھا جو سیم کے ساتھ جین اسٹریٹ کیپٹل میں کام کرتے تھے۔ جین اسٹریٹ کیپٹل پہ سیم کی ملاقات ایک اور کردار سے بھی ہوئی تھی جو آگے چل کے سیم کی تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا نام تھا کیرولائن ایلیسن، جو سیم کی ایکس کولیگ کے ساتھ ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی۔ کیرولائن اپنے کیریئر کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، تو سیم نے اس کو اپنی نئی کمپنی الامیڈا ریسرچ کا CEO بنا دیا، جبکہ اس کو اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اب اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ الامیڈا ریسرچ کا آخر کام کیا تھا۔ اگر سمپل الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اپنے کلائنٹس کو کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرواتے تھے۔ مختلف انویسٹر سے پیسے لے کر کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے اور بدلے میں ان کو سالانہ 15% پروفٹ کی گارنٹی بھی دیتے تھے۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، صرف ایک چیز کافی اب نارمل تھی، اور وہ تھا الامیڈا چلانے والوں کا ایکسپیرینس۔ جی ہاں، الامیڈا پر لوگوں کا جتنا ٹرسٹ بن چکا تھا وہ سیم اور اس کے کولیگز کے ایکسپیرینس سے کافی بڑھ کر تھا۔ آخرکار ان 10 لوگوں کے گروپ نے اپنی مڈ 20s میں ہی لوگوں کے بلینز آف ڈالرز کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ سیم بینکسمین کو آگے بڑھنے کی اتنی جستجو تھی کہ اس نے 2019 میں اپنی خود کی کرپٹو ایکسچینج لانچ کر ڈالی۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کرپٹو ایکسچینج پہ کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ابھی تک کرپٹو کی دنیا میں ہزاروں کرنسیز اور ٹوکنز موجود ہیں جن کو سیل یا پرچیز ان ایکسچینجز پر ہی کیا جاتا ہے۔ الامیڈا کی انویسٹمنٹ بھی کرپٹو ایسٹس میں ہی ہوتی تھی، جس کے لیے ان کو دوسری ایکسچینجز پہ ٹریڈ کرنی پڑتی تھی۔ اپنے پروفٹس کو بڑھانے کے لیے سیم نے FTX کے نام سے اپنی کرپٹو ایکسچینج لانچ کی، اور اسی کے ساتھ اپنی خود کی FTT کے نام سے کرپٹو کرنسی بھی۔ یاد رہے کہ FTX ایکسچینج کا نام ہے اور FTT ایک کرنسی کا۔ اب کیونکہ لوگ آلریڈی سیم پر اور اس کی قابلیت پر اتنا بھروسہ کرتے